یہ وردی والے ہی نے یہ الاؤ کیا ہے، ورنہ آج سے پہلے کبھی نہیں ہوتا۔ آج سے پہلے اگر اس طریقے سے کوئی بیٹھا بات کرتا تو اس کا فیوچر کیا ہوتا وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ تو اس وردی والے ہی نے آپ کو اجازت دی کہ آپ کھل کے بولیں، خیالات کا اظہار کریں، لیکن خیالات دوسرے کے سننے کی بھی قابلیت رکھیں۔ پرابلم جب ہوتی ہے جب آپ لوگوں کی یہ قابلیت نہیں ہوتی کہ دوسرے کے ویوز کو بھی سمجھیں اور وہ نہ کریں جو آپ لوگ اپنے آپ ہی کے اس پہ نکل کے بزنس ریکارڈر کا سارا دفتر جلایا گیا وغیرہ تھا، وہ آپ ہی کے مدرسے سے نکلے لوگ اور انہوں نے وہ سارا کچھ کیا تھا، یہ نہ کریں، ٹھیک ہے؟ نو اب ایشوز کے اوپر آتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے اسلام کی بات کی، اسلام ایک ٹالرنٹ ریلیجن ہے، اسلام کے بارے میں ہم سب مسلمان ادھر زیادہ تر مسلمان ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی وضاحت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اسلام ایک ریلیجن آف پیس، ٹالرنس ہے، لیکن یہ کہنا کافی نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں ماحول کو، واٹ از ہیپننگ، بالکل 180 ڈگری برعکس جو ہو رہا ہے، تو ہمیں دنیا جو دیکھ رہی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ اور ہیں، کہنے میں تو بڑا کچھ ہے جی اسلام، تو اسی لیے اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے۔ ہم اسلام کی بدنامی اسی طریقے سے کر رہے ہیں کیونکہ یہی ہم اپنے ریلیجس جو ہمارے مذہبی سینٹرز ہیں، یعنی مساجد، مدرسے، انہی کے اندر ہم انٹالرنس، ہیٹریڈ، سیکٹیرین ہیٹریڈ، وائلنس سکھاتے ہیں، سب میں نہیں، بعض میں سکھائی جاتی ہے اور بولی جاتی ہے، تو سننے والا کیا سمجھے گا؟ کیا یہ اسلام ہے جو یہ بول رہا ہے، یا یہ اسلام ہے جو آپ نے ابھی اچھی باتیں کی ہیں؟ وہ ہے، اس میں شک ہو جاتا ہے۔ دنیا تو دیکھ رہی ہے ایکشن، وہ کہتے ہیں نا ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز، یہ آپ ہزار کہتے رہے اسلام مینز واٹ، بٹ واٹ دا ورلڈ سیز از کیا آپ کر رہے ہیں، آپ اپنے عمل سے کیا دکھا رہے ہیں، اور عمل سے آپ بالکل برعکس دکھا رہے ہیں جو اسلام پڑھاتا ہے اور سکھاتا ہے، انفارچونیٹلی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کرتوت میں اور تھنکنگ میں ہم آہنگی لائیں، یہ نہیں ہے، اس میں ہم آہنگی کی ضرورت ہے۔ جو ٹیچنگز ہیں اور جو ہمارے ایکشنز ہیں وہ ایک ساتھ ہونے چاہیے، اس میں ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ تضاد ہے، بہت زیادہ تضاد ہے، اور یہ تضاد انفارچونیٹلی کچھ ہماری ریلیجس ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشنز ہیں وہی پھیلا رہی ہیں، تو اس لیے گڑبڑ ہے اور اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ اب آتے ہیں دوسری چیز، آرمی ٹیک اوور اور اقتدار کی بات کی ہے آپ نے۔ ہاں، مجھے اقتدار کس نے دکھایا؟ مجھے نواز شریف نے دکھایا میرے خیال میں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پچھلے ہماری انڈیپینڈنس سے لے کر ایوب خان صاحب آئے، مارشل لا لگایا، پھر یحییٰ خان آئے، پھر ضیاء الحق آئے، اب میں ہوں۔ سوال یہ نہیں ہے کہ کون آیا اور کیوں، کون صحیح تھا اور کون غلط تھا، سوال یہ ہے کہ یہ ہوتا رہا ہے اس کی تاریخ میں پاکستان کی۔ ہمیں اس کو اینالائز کرنا ہے کہ کیوں ہوتا رہا ہے، وائی ہیز دس بین ہیپننگ۔ اگر ہم اس کی انالیسس کر کے اس کو صحیح نہیں کریں گے تو وہ ہوتا رہے گا، آئندہ بھی یہی رہے گا۔ ہم نے اب جو کیا ہے میری نظر میں ٹو دا بیسٹ آف مائی ایبلٹی اس کا جائزہ لیا کہ کیوں یہ ہوتا رہا ہے، پہلے کیوں ملٹری آتی رہی ہے، اس کا جائزہ ہم نے لیا اور اس کی ہم نے کریکٹیو ایکشنز لیے ہیں۔ اس کی اسٹریٹجک لیول پہ میری نظر میں ہم نے کریکٹیو ایکشنز لیے ہیں تاکہ یہ آئندہ نہ ہو، یہ پہلے کبھی نہیں ہوا، اور اگر ہم نے یہ کریکٹیو ایکشن نہیں لیے تو آئندہ بھی یہی نظام چلتا رہے گا انفارچونیٹلی۔ تو اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں
جو ہم لوگوں نے قدم اٹھائے ہیں اس سے یہ نظام آئندہ ملٹری ٹیک اوور اور مارشل لاز نہیں ہوں گی. اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا ورنہ ٹائم بہت زیادہ لگے گا. تو دیٹ از دا ایشو از کہ بالکل یہ حقیقت ہے کہ یہ ملٹری ٹیک اوورز نہیں ہونی چاہیے اور ملٹری کو پالیٹکس میں گورننس میں نہیں آنا چاہیے. لیکن یہ صرف کہنا کافی نہیں ہے, یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے اور کریکٹو ایکشنز کی ضرورت ہے. ابھی ہم کریکٹو ایکشنز لے رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آئندہ یہ نہیں ہوگا. پہلے یہ نہیں ہوتا رہا ہے اس لیے بار بار مارشل لاز لگ رہے ہیں. اب آپ کے ہیں غربت اور بے روزگاری اور ان کی باتیں آپ نے کی ہیں. یہ اسٹیٹمنٹ سے ایک فیشن ہو گیا ہے کہنے کی. یہ فیشن ہو گیا ہے کہنے کا کہ غربت اور بے روزگاری ہے ضرور, دیر از نو ڈاؤٹ, بالکل ہے. پاورٹی لیول 31% یا 32% ہے. سوال یہ ہے کہ اس کو ختم کیسے کیا جائے, اس کو دیکھنا ہے. اور ہم جو کر رہے ہیں کیا وہ اس کو کمی کی طرف لے جا رہی ہے یا نہیں. میں آپ نے اسٹیٹمنٹ دے دیا, آپ نے کوئی سروے نہیں کی ہے. مجھے معلوم ہے کہ جو بھی یہ کہتا ہے اس نے سروے کوئی نہیں کی ہے کہ دنیا پاکستان میں اس وقت کیا صورتحال ہے نوکریوں کا اور غربت کا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اور یہ سروے ہو رہی ہے اور جون جولائی تک ختم بھی ہو جائے گی اور پھر میں فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بتاؤں گا. لیکن اس وقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ غربت میں اور نوکریوں بے روزگاری میں دونوں میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کمی ہوئی ہے. ناؤ اب اس کا ریشنل بتانا چاہیے کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں. سروے پوری نہیں ہوئی ہے لیکن پارشل سرویز ہوئی ہیں, اس کی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو. لیکن میں آپ کو کچھ حقائق اگر بتاؤں, آپ لیں بے روزگاری آج تمام فیکٹریاں پاکستان میں 100% کیپیسٹی پہ چل رہی ہیں.